یاد ہے جب اسلام میں نے ابتدان کہا ہے کلمہ پڑھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ آخری جو میں تیسرے اسلام کے دشمن کی بات کر رہا ہوں، اسے زمانہ عمر بن عبد ود کے نام سے جانتا ہے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی، 7 میٹر کا فاصلہ تھا، اتنی چوڑائی تھی اس کی، 21 میٹر اس کی گہرائی تھی۔ 100 کے وفد آتے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، ان کے گھوڑے اس خندق میں گر جاتے، اوپر سے مسلمان تیر مارتے، وہ بھاگ جاتے۔ اب وہاں پر انتہائی پریشان کن مراحل کا سامنا کفار کو ہو رہا تھا۔ 5 جو بڑے کافر تھے، یہ حاکم المستدرک کی روایت 4327 نمبر ہے، حاکم المستدرک۔ تو یہاں پر 5 سے کافر سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ ابھی تک، آج تک آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ میں، عرب میں اور کفار میں، یہود و نصارہ میں، عمر بن عبد ود کے مقابلے کا پہلوان پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں 1000 جنگجوؤں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ باقی 100 تو اس کے سامنے کوئی شے ہی نہیں تھے، سیدھا بھڑکا دیتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔ خندق کے میدان میں عبد ود کی عمر جو تھی وہ 90 برس تھی۔ آج کے 90 برس کا، اس دور کے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ ہماری شکست ہے کہ ہم اتنے بڑے بہادر ہیں، 1000 کا مقابلہ اکیلے کر سکتے ہیں، ہم سے خندق ہی نہیں پار ہو رہی۔ کچھ ایسا کرتے ہیں، ایک دفعہ خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر میں جانوں اور پھر مسلمان جانے، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے گھوڑے کو جسد لگائی، 5 کافر یہ جمپ لگا کر 7 میٹر کا خندق جو ہے انہوں نے عبور کی اور سیدھا مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمان حملہ کرنے لگے تھے تو عبد ود نے آواز لگائی، کہنے لگا کہ بڑا اعلان سنا ہے کہ تمہیں جنت کی طلب ہے، آؤ جسے آج جنت کی طلب ہے عبد ود کا سامنا کرے۔ عبد ود، میں کہہ رہا ہوں کہ عرب میں اتنا مشہور نام تھا کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ صحابہ کرام بشر، ایمانی طاقت تو تھی، لیکن جب فوراً عبد ود کو اپنے سامنے دیکھا پریشان ہو گئے۔ اس کے اعلان پر سارے صحابہ خاموش رہے، کوئی نہیں بولا۔ 28 برس عمر تھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تم یہ کہتے ہو کہ تم جنت میں بھیجو گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تلوار سے آج تم واصل جہنم ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہنے لگے علی پتہ ہے سامنے کون ہے؟ یہ عبد ود ہے، یہ 1000 سے لڑتا ہے۔ علی تم تو ابھی چھوٹے ہو، آقا اگر شہید ہو گیا تو جنت ملے گی، نہیں تو اس بدبخت کو واصل جہنم کروں گا۔ اس کے بعد حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اس نے پھر حضور نے بٹھا دیا، کوئی اور جید صحابہ بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے، عظیم جنگجو بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ کبھی کسی نے مجھے مقابلے میں آ کر للکارا نہیں ہے، یہ تو چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھ جائے، کوئی اور اٹھے۔ صحابہ خوف زدہ تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی پاک پھر کھڑے ہو گئے۔ تیسری دفعہ حضرت علی پاک کھڑے ہوئے نا، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث 4327، حاکم المستدرک، آپ نے فرمایا کہ علی کا آج عبد ود کو للکارنا قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں ان کے اعمال سے افضل ہے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے فرمایا کہ زیادہ ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، حملہ کرو۔ اس نے کہا بھتیجے، کیا لفظ استعمال کیا؟ بھتیجے۔ وہ حضرت ابو طالب کا اس کے ساتھ یارانہ تھا پہلے۔ کہنے لگا کہ دیکھ تیرے والد میرے دوست ہوتے تھے، تم بیٹھ جاؤ، میں تو میرا دعویٰ ہے کہ عرب میں میرا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، تم بیٹھ جاؤ، کسی اور کو آنے دو، کیوں جوانی کی موت مرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم حملہ تو کرو۔
اس نے جو حملہ کیا اتنا سخت حملہ اس نے کیا. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایمانی طاقت تھی. اس کا جو حملہ تھا وہ ڈھال پر ہوا تو حضرت علی پاک کی ڈھال کٹی اور اس کی تلوار اتنی زور سے آئی کہ حضرت مولا کائنات کی پیشانی کو اس نے زخمی کر دیا. یہاں سے خون جاری ہو گیا. حضرت علی پاک کو زخم آیا, یہ گہرا زخم, اس کا نشان آپ کی شہادت تک آپ کی پیشانی پر رہا. یہ حملہ پہلا اس کا تھا. حضرت علی پاک نے روکا. وہ پریشان ہو گیا کہ 28 سال کا جوان میرا حملہ روک چکا ہے. اب وہ پریشان کھڑا تھا. حضرت علی پاک نے اسے بتا کر کے کہا, علی اب تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے, اس حملے کو ذرا تم روک کر بتانا. مولا کائنات نے جب حملہ کیا اس نے کہا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے, اسے ڈھال سے نہیں روکوں گا, زیرہ سے بھی نہیں روکوں گا. اس نے اپنا کندھا آگے کیا کہ تیرے حملے کے لیے میرا کندھا کافی ہے. حضرت علی پاک نے اس انداز سے اسے کٹ کیا کہ کندھے سے لے کر دل تک سارا جسم 2 ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر دیا, 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. حضرت علی پاک نے بتایا, زمانہ جسے عبد ود کے نام سے جانتا تھا, لوگوں ہم نے تمہارے سامنے اسے واصل جہنم کر دیا ہے. اسلام کی طاقت تھی کہ جب مرحب جیسے بدبخت اٹھے تو حضرت علی پاک نے واصل جہنم کیے. جب عبد ود جیسے بدبخت اٹھے حضرت مولا کائنات نے انہیں واصل جہنم کیا. آج سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اسلام کے خلاف سازشیں ہوں تو صحابہ کرام میں سے حضرت علی پاک اٹھے, ہم حضرت علی پاک کا ذکر اس جذبے سے کریں. کوئی اٹھ کر یہ کہے زیادہ علی علی نہ کرو, علی کا ذکر نہ کرو, شیعت کی بو آتی ہے. میں کہتا ہوں جس کے دل و دماغ میں حضرت علی پاک کی محبت نہیں, اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا.